نہیں رکھا جاتا ہے بلکہ چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ عورت کی آواز کو چھپانے کے لیے حکم ہے، عورت کی آواز کو چھپانے کے لیے حکم ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے کی بیٹیاں وہ آستین سے اوپر کھلا کپڑا پہن رہی ہے۔ وہ تو ماں ہے جس نے 9 مہینہ اپنے شکم کے اندر اپنی بیٹی کو رکھا ہے، اور رہنے کے بعد انہی ہاتھوں کو بھتیجا بھی دیکھ رہا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، صرف گندے کام کا نام گناہ نہیں ہوتا ہے، گندے کام کا نام زنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے، کانوں کا بھی زنا ہوتا ہے۔ لیکن مصطفیٰ فرماتے ہیں جو اس طریقے کے نسیمن کو دیکھتا ہے تو ہر باپ اپنے گھر کے اندر بیٹی سے گناہ کر رہا ہے، ہر بھائی اپنی بہن سے گناہ کر رہا ہے، ہر چچا اپنی بھتیجی سے گناہ کر رہا ہے۔ لیکن اس لیے کہ جس کو ہم بول رکھے ہیں یہ لباس جو پہنایا ہے ہم نے اپنی بیٹیوں کو، وہ تمہاری بیٹیوں کی جسم کا رکھوالا لباس نہیں ہے بلکہ یہ لٹیرا لباس ہے۔ اگر تم اچھے باپ بننا چاہتے ہو تو اپنی بیٹیوں کے جسم سے وہ لباس اتار کے پھینک دو، اگر اچھے بھائی بننا چاہتے ہو تو اپنی بیٹیوں کے جسم، اپنی بہنوں کے جسم سے ایسا لباس اتار کر پھینک دو جو تمہاری بہن اور بیٹی کی عزت کا رکھوالا لباس نہیں ہے بلکہ لٹیرا لباس ہے۔ اس لیے کہ یاد رکھنا، اگر تم یہ ایسا لباس اتار کر پھینک دو گے تو وہ لباس دے دو جو مدینے کی فاطمۃ الزہرا نے پہنا تھا، وہ لباس دے دو جو لباس خاتون جنت سیدہ فاطمہ۔ بیٹیوں کو حضرت دیکھو گے، کیونکہ آج سماج کے اندر بیٹیوں کو بہت ضرورت ہے، کیونکہ آج نیوز اور پیپر اور اخبارات میں آپ پڑھ رہے ہو کہ ہماری قوم کی بیٹیاں کیسے کیسے کہاں جا رہی ہیں، تو آپ لوگ خود جان رہے ہو۔ لیکن جب بیٹیاں سیدہ فاطمہ کی کنیز بن جائے گی تو یاد رکھنا کسی گھر سے رونے کی آواز نہیں آئے گی۔ جب ہماری بیٹیاں سیدہ فاطمہ کے کیریکٹر پر عمل کریں گی تو کسی گھر سے گریہ وزاری کی آواز نہیں آئے گی۔ جب ہمارے معاشرے کی بیٹیاں سیدہ فاطمہ کا رول اختیار کر لے گی تو کسی گھر کے اندر ماتم نہیں ہوگا۔ لیکن آج جب ہمارے معاشرے کا جائزہ لیا جائے تو لیکن آج کیا دیکھا جا رہا ہے، آج ہمارے گھروں کا جائزہ لوگے تو تمہیں پتا چلے گا۔ اگر شادی کے موقع پر دیکھو گے ہماری ماں بہنیں کی زلفیں دیکھو گے لٹے کٹی ہوئی ہے، لیکن آج یہ لٹے کیوں کٹی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ لیکن اس کے خطابار صرف بیٹیاں نہیں ہوتی ہے، وہ باپ بھی ہوتا ہے جس نے اپنی بیٹیوں کے بال کٹے ہوئے دیکھے ہیں، وہ ماں بھی ہوتی ہے گناہ گار جو اپنی بیٹیوں کی یہ لٹے کٹی ہوئی نظر آتی ہے۔ لیکن یاد رکھنا یہ زلفوں کو تم آج دکھا رہی ہو مارکیٹوں کے اندر، لیکن یاد رکھنا یہ شادی بیاہ میں تم جا رہے ہو بال کاٹ کر۔ لیکن آج سے 2 سال پہلے، حضرت 3 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک بال کٹہا گھوم رہا تھا، ہر باپ اپنی بیٹی سے کہہ رہا تھا اے بیٹی سوال کر رہے نہ بال کٹہا گھوم رہا ہے، باہر قدم مت نکالنا بال کٹہا گھوم رہا ہے، باہر مت بستر بچھانا کے بال کٹہا گھوم رہا ہے۔ لیکن ہر باپ اپنی بیٹی کو نصیحت کر رہا تھا، لیکن وہ بال کٹہا کا ڈر اتنا تھا کہ اندر سلا رہا تھا۔ لیکن آج تیرے گھر کے اندر خود اپنے ہاتھ سے بیٹی بال کاٹ رہی ہے، لیکن اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن ان بالوں کی اہمیت پوچھنا ہے تو سیدہ فاطمہ الزہرا کی بیٹی حضرت سیدہ زینب سے پوچھئے کہ سیدہ زینب سے پوچھئے کہ ان بالوں کی اہمیت کیا ہوتی ہے، کہ کربلا والے آقا حسین کی بیٹی بہن سیدہ زینب سے پوچھئے، یہی سیدہ زینب ہے خیمے کے اندر ہے، آقا حسین بھی شہید ہو گئے ہیں، ایک عابد بیمار ہے جو خود سے اٹھ کر چل نہیں سکتے ہیں، خود سے بول نہیں سکتے ہیں، لیکن یہ عابد بیمار ہے جو کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ جب ظالموں نے سارے 70 کو شہید کر دیا ہے تو ملک شام کی طرف جب خاتون جھوم کر درود پاک پڑھے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب یزیدی ہے سیدہ زینب کے آقا حسین کے خیمے کی تمام خاتونوں کو قیدی بنا کر ملک شام کی طرف لے کر جا رہے تھے تو ان ظالم یزیدیوں نے سیدہ زینب سے لے کر ساری خاتونوں کے دوپٹوں کو چھین لیا تھا، اور چھیننے کے بعد ان کو دوپٹوں کو چھین کر پھینک دیا تھا۔ تو سیدہ زینب ہے آقا حسین کا کیریکٹر لے کر ہے، حضرت عباس کا کردار لے کر ہے، اور حضرت بابا مولا علی کا رول لے کر کہتی ہے اے میرے بابا جان مولا علی کی چاہنے والی ہو، اے میرے نانا محمد رسول اللہ کی امت کی خاتون ہو، ان ظالم یزیدیوں نے تمہارے دوپٹوں کو چھین لیا ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے چہرے کو بے آبرو کر دیا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے یہ زلفیں تمہاری اس لیے بڑی رکھی ہے، اگر کوئی ظالم تمہیں بے آبرو کر دے، تمہارے چہرے کو بے آبرو کر دے تو
اللہ نے یہ زلفیں اس لیے دی ہے کہ ان زلفوں سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لو، ان زلفوں سے اپنے چہروں کو ڈھانپ لو۔ لیکن آج ہم انہی زلفوں کو کبھی مارکیٹ میں دکھا رہے ہیں، کبھی بازاروں میں دکھا رہے ہیں، لیکن مصطفیٰ کا فرمان سنیے، نبی فرماتے ہیں کہ عورت کو ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے، ایسا دوپٹہ بھی اوڑھنا نہیں چاہیے کہ جس دوپٹے سے سر کے سیاہی نظر آوے، جس دوپٹے سے بال کے کالا پن نظر آوے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کی ایسی ہی خاتونیں دوپٹہ اوڑھ رہی ہے، اگر ان کے مارکیٹوں میں جائزہ لے، لیکن آج ہمارے معاشرے کی بیٹیاں جب مارکیٹ میں نکلتی ہے تو ایسا برقع پہن کر نکلتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ بنگلہ دیش کی لٹیرن یہی ابھی انٹری ہو رہی ہے۔ لیکن یاد رکھنا، ایسے لٹیروں کی طرح تم زندگی کاٹ رہی ہو۔ مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ عورت کے لیے چار دیواری کے اندر ہی محفوظ رہنا ہی بہتر ہے، باہر مت نکلا کرو۔ آج تم نکل رہے ہو بغیر ضرورت، کبھی اپنی عورتوں کو بازاروں میں مت بھیجا کرو، کپڑے کی ضرورتیں خود لا کر دے دیا کرو، اگر کھانے پینے کی ضرورتیں خود لا کر دے دیا کرو، اگر ان کے بغیر کوئی کام نہیں چل رہا ہے تو یاد رکھنا کہ تب لے کر جایا کرو، تب ان کو بھیجا کرو مارکیٹ اور بازاروں میں۔ لیکن آج کے بعد تم اپنی بہن اور بیٹیوں کو باہر مت نکلا کرو۔ آج ہمارے گھروں کے اندر، سماج کے اندر، آج ہمارے معاشرے کے اندر آج یہی وجہ ہے کہ گھر میں ماتم کدا نظر آ رہا ہے، کریا بازاری کرے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ہر طرف شور و ہنگامہ ہے کہ فلانی کی بیٹی نے ایسا کر دیا ہے، فلانی کی بیٹی ایسی جگہ چلی گئی ہے۔ لیکن خدا کے لیے میں نام نہیں لوں گا، ایسا کام مت کیجئے۔ اپنی بیٹیوں کو سنوارو، اپنے بیٹیوں کے اخلاق کو سمجھاؤ سنوارو، کیونکہ ہم اس خاتون جنت کی خاتون جنت کی کہنے والی ہے، ہم اس خاتون جنت کی کنیز ہے جس کے سر کے بال کو نہ آسمان نے دیکھا ہے نہ زمین نے دیکھا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، کوئی سیدہ فاطمہ ہے۔ ایک مرتبہ آقا حسین سے کسی نے کہا تھا، اے بھائی آقا حسین، تیری ماں کی زلفیں بڑی پیاری ہے۔ تو حضرت آقا حسین زاروں کا تار رونے لگے ہیں، رو کر کہتے ہیں، اے بھیا تو نے سچ کہا ہے، تو نے سچ کہا ہے، تو نے سچ کہا ہے۔ کہا پھر یہ آنکھوں میں آنسو کیسے ہے؟ تو اتنے میں آقا حسین کہتے ہیں کہ میں اپنی ماں کے بیٹا ہو کر بھی اپنی ماں کی زلفیں نہ دیکھ سکا، لیکن تو جان رہا ہے تو نے سچ کہا ہے۔ میری ماں کی زلفیں بڑی پیاری ہے، میری ماں کی ادائیں بھی بڑی پیاری ہے، میری ماں کا کردار بھی بڑا پیارا ہے، میری ماں کی اخلاق بھی پیارا ہے۔ جب آقا حسین ماں ہو کر بیٹا ہو کر اپنی ماں کی زلفیں نہ دیکھ سکے تو ہمارے معاشرے کی بیٹیوں کی ساری زلفیں دیکھ رہے ہیں، اپنے بھی دیکھ رہے ہیں، بیگانے بھی دیکھ رہے ہیں۔ خدا کے لیے یہ زلفوں کو دکھایا مت کیا کرو، کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت کھلے آسمان کے سامنے نماز نہیں ادا کر سکتی ہے، تو مجھے بتاؤ کہ مارکیٹ میں کیسے جا سکتی ہے؟ جب بندگی کرنے کے لیے منع ہے کہ کھلے آسمان میں نہ کر سکے، تو بندگی کرنے کے بندہ نوازی کرنے کے لیے تم باہر کیسے جا سکتے ہو؟ سبحان اللہ۔ پردہ اس کو نہیں کہتے ہیں۔ اگر پردے کی اہمیت پوچھنا ہے تو سیدہ فاطمہ الزہرا سے پوچھو، میرے پیغمبر بھی ہے، میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہے، حضرت مولا علی بھی ساتھ میں ہے، سیدہ فاطمہ بھی ساتھ میں ہے، آقا حسین کے بچپن کا زمانہ ہے، ایک گود میں سیدہ فاطمہ کے آقا حسین ہے، دوسری گود میں حضرت امام حسن ہے، دونوں بیٹوں کو لے کر جا رہی ہے، لیکن مصطفیٰ آگے آگے جا رہے ہیں، مصطفیٰ کے پیچھے بیٹی سیدہ فاطمہ جا رہی ہے، اور سیدہ فاطمہ کے پیچھے مولا علی جا رہے ہیں۔ مولا علی جان رہے ہو یہ سیدہ فاطمہ کے شوہر ہے، یہ دنیا کا دستور ہے کہ شوہر آگے آگے چلتا ہے، پیچھے سے بیوی چلتی ہے، لیکن یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آگے بیوی جا رہی ہے، پیچھے شوہر جا رہا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ آگے چل رہے ہیں سمجھ میں آ رہا ہے باپ جا رہا ہے، لیکن پیچھے بیٹی چل رہی ہے، یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ پیچھے بیٹی جا رہی ہے، لیکن بی بی کے پیچھے شوہر چل رہا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ہے، میرے جانثارو تمہیں پتہ نہیں ہے جس جگہ پر میرے قدم پڑ رہے ہیں اسی قدم پر میرے قدم کے نشان پر میری بیٹی کے قدم پڑ رہے ہیں، اور میری بیٹی کے قدم کے نشان پر مولا علی کے قدم پڑ رہے ہیں، اور جہاں تم دیکھ رہے ہو کہ
یہ میرے قدم ہیں، اس لیے میرے قدم کے اوپر سیدہ فاطمہ کے قدم پڑ رہے ہیں تاکہ زمین میری بیٹی کے قدم کے نشان کو نہ دیکھ لے، اور جہاں فاطمہ کے قدم پڑ رہے ہیں ان کے شوہر مولا علی کے قدم پڑ رہے ہیں تاکہ آسمان میری بیٹی کے قدم کے نشان کو نہ دیکھ لے، اور یہ ایک طرف آقا حسین ہے ایک طرف آقا حسن ہے، ان کو جان رہے ہو تاکہ کوئی ظالم ادھر بدھر سے میری بیٹی کو نہ دیکھ سکے۔ پردہ اس کو کہتے ہیں، پردہ اس کو نہیں کہتے ہیں کہ سارا جسم ڈھکا ہے اور آنکھیں تو کھلی ہی ہے، لیکن مجھے بتاؤ ان آنکھوں میں کیا نہیں ہے؟ اظہار آنکھوں میں ہے، اشارہ آنکھوں میں ہے، خمار آنکھوں میں ہے، ساری چیزیں ان آنکھوں میں ہے۔ دیکھنا تو آنکھوں ہی سے ہوتا ہے، دل میں کوئی گلبلبلا پیدا ہوتا ہے انہی آنکھوں سے ہوتا ہے، دل میں کوئی خیال ہوتا ہے انہی آنکھوں سے ہوتا ہے، لیکن مجھے بتاؤ جب آنکھیں ہی کھلی ہے تو ڈھکا کیا چیز ہے؟ کیا تم میرے پیغمبر کے کیریکٹر کو نہیں جانتے ہو؟ آج سے 1400 سال پہلے آج سے 1400 سال پہلے میرے پیغمبر کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لو کہ میرے پیغمبر ہے اپنے چبوترے پر بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ ساتھ میں ہے، اتنے میں ایک صحابی رسول آ جاتے ہیں، میرے پیغمبر نے فرمایا اے عائشہ گھر کے اندر چلے جاؤ، کیونکہ جانتے ہو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے یعنی نبی کی بیوی سے کسی کو پردہ نہیں ہے، وہ کسی سے پردہ نہیں ہوتا ہے، لیکن میرے پیغمبر کی زندگی رب کائنات نے اعلان کر دیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پروردگار عالم فرماتا ہے میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، لیکن وہ زمانے کے لیے آئیڈیل بن کر آئے ہیں، تو اسی لیے میرے پیغمبر نے فرمایا اے عائشہ تم اندر ہو جاؤ۔ جب اتنا کہا ہے تو اتنے میں سیدہ عائشہ کہتی ہے یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے، وہ تو آنکھوں سے اندھے ہے، وہ دیکھ نہیں سکتے ہو، تو اسی وقت میرے پیغمبر نے ڈانٹ کر کہا تھا اے عائشہ وہ تو نابینا ہے لیکن تم تو آنکھ سے دیکھ رہی ہو، تم تو آنکھ سے دیکھ رہی ہو۔ پردہ اس کو نہیں کہتے کہ سارا جسم ڈھکا ہو، پردہ اس کو کہتے ہیں کہ نظریں بھی جھکی ہو۔ سبحان اللہ۔ وقت نہیں ہے کچھ گفتگو کی جائے، لیکن آج یہ تمہارے لیے بہت بڑا اہتمام کیا ہے چچا محبوب علی صاحب نے کہ اس محفل پاک میں آپ لوگوں کو بلا کر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ وہ احسان کیسا ہے؟ آپ کو تو بلایا ہی بلایا ہے، مدینے کے تاجدار کو بھی بلایا ہے، کیونکہ نبی کا فرمان ہے کہ جس جگہ پر میری محفل پاک سجائی جاتی ہے میں خود تشریف لے کر آتا ہوں، میں خود تشریف لے کر آتا ہوں، کیونکہ چچا محبوب علی صاحب ہیں یہاں پر، کیونکہ اب 2 منٹ کی گفتگو رہ گئی ہے، کیونکہ وہ بھی شامل ہو جائیں، جتنے ہیں سبھی لوگ شامل ہو جاؤ، کیونکہ جو ادھر اب نبی بھی یہی ہے، رسول بھی یہی ہے، مصطفیٰ کے صحابہ بھی یہی ہے، لیکن ہماری نگاہیں اس لائق نہیں ہے کہ مصطفیٰ کے جمال جہاں آرا کا دیدار کر سکے، لیکن مصطفیٰ ہمیں ضرور دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا جب ہمارا یقین ہے کہ مدینے کا تاجدار گنبد خضرا میں بیٹھ کر ہماری پکار کو سنتا بھی ہے، ہمارے سلام کو بھی سنتا ہے، ہمارے درود کو بھی سنتا ہے، لیکن یہ بھی ادائیں یاد رکھنا کہ ہماری مکاریوں کو بھی دیکھ رہا ہے، ہماری اداؤں کو بھی دیکھ رہا ہے، ہماری اس خیالات کو بھی دیکھ رہا ہے، لیکن یاد رکھنا مدینے کے تاجدار کی بھی یہاں جلوہ گری ہے، لیکن وہی مدینے کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب کائنات فرشتوں کے ایک گروہ کو پیدا کرتا ہے جو 70,000 فرشتوں پر مشتمل رہتا ہے، وہ روئے زمین پر آ کر وہ کچھ نہیں کرتے ہیں، وہ یہی دیکھتے ہیں کہاں مصطفیٰ کی محفل پاک سجائی جا رہی ہے، کہاں ذکر خدا ہو رہا ہے، کہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد منائی جا رہی ہے، وہ کوئی اور نہیں کام کرتے ہیں، یہی دیکھتے رہتے ہیں، یہی دیکھتے رہتے ہیں۔ جب محفل پاک میں آ کر وہ بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد وہی سن کر سبحان اللہ بولتے ہیں، اس لیے ہر پڑھنے والا یہی کہتا ہے اچھی بات لگا کرے سبحان اللہ بولا کرو، جس طریقے سے فرشتے سبحان اللہ بولتے ہیں، اگر فرشتوں کے سبحان اللہ سے تمہاری سبحان اللہ ٹچ ہو گئی تمہاری زندگی بھی سبر جائے گی اور آخرت بھی سبر جائے گی، لیکن یاد رکھنا وہی فرشتوں کی جماعت آ کر بیٹھ جاتی ہے، سنتی ہی رہتی ہے، سنتی ہی رہتی ہے، جب محفل پاک ختم ہو وہی فرشتوں کی جماعت ہے خدا کی دیا و محبت میں جاتی ہے اور جانے کے بعد ہلتی ہی رہتی ہے، مچلتی ہی رہتی ہے، جھومتے ہی رہتی ہے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے فرشتوں کیوں جھوم رہے ہو، کیوں ہل رہے ہو، کیوں مچل رہے ہو؟ تو فرشتے التجا کرتے ہیں پروردگار عالم ہم روئے زمین پر گئے تھے، روئے زمین پر ایک ملک ہے جس کو ہندوستان بولتے ہیں، ہندوستان کے اندر ایک صوبہ ہے جس کو یوپی بولتے ہیں، یوپی کے اندر ایک ضلع ہے جس کو جونپور بولتے ہیں، جونپور کے اندر ایک قصبہ ہے جس کو
जिसको मीरगंज बोलते हैं। मीरगंज के बाजू में एक गांव है जिसको भटर बाजार बोलते हैं। उसी भटर बाजार के अंदर एक तेरा बंदा है जिसको महबूब अली बोलते हैं। महबूब अली ने अपनी साहबजादी के अक़्द निकाह के मौके पर तेरे महबूब की महफिल पाक सजाई है। उसमें तेरा भी जिक्र हो रहा था, तेरे महबूब का भी तस्करा हो रहा था। तो परवरदिगार आलम फरमाएगा मेरा बंदा मेरा बंदा महबूब अली है, अपनी साहबजादी के अक़्द निकाह के मौके पर मेरे महबूब की महफिल पाक सजाएगा ही, इसलिए कि वो बाप है। लेकिन याद रखना वो मेरे महबूब का उम्मती है, मेरे महबूब की महफिल पाक सजाएगा ही, वो मेरा बंदा है, मेरा जिक्र तो होगा ही, मेरे महबूब का तस्करा करेगा ही। लेकिन तुम क्यों झूम रहे हो, तुम क्यों मचल रहे हो, तुम क्यों हिल रहे हो? तो फरिश्ते इंतजार करते हैं ए परवरदिगार आलम, हम उस वक्त तक झूमते रहेंगे, उस वक्त तक मचलते रहेंगे जिस तेरे बंदे महबूब अली ने तेरे महबूब की महफिल पाक सजाई है। और उस महफिल पाक में जितने लोग बैठे थे हम सबों की निजात चाहते हैं, सबों को बख्शिश का पैमाना चाहते हैं। खुदा की दरियाए रहमत जोश में आता है, रब्बे कायनात फरमाता है ऐ फरिश्तों हिलना बंद कर दो, झूमना बंद कर दो, मचलना बंद कर दो। जिस मेरे बंदे महबूब अली ने मेरे महबूब की महफिल पाक सजाई है और उसमें जिन जिन लोगों ने बैठ कर हिस्सा लिया है सबों को बख्शिश का पैमाना दे दिया है, सबों को निजात का पैमाना, सबों को निजात का पैमाना दे दिया है। तो आप लोग बड़े खुशनसीब हैं कि वक्त नहीं है गुफ्तगू और की जाए, क्योंकि ये शादी के मौके पर है, क्योंकि कल भी प्रोग्राम देखना है, क्योंकि लड़की की शादी में बड़े ही काम होते हैं। परवरदिगार आलम से दुआ है कि परवरदिगार आलम जो कुछ मैंने बोला है उसको अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। परवरदिगार आलम से दुआ है कि परवरदिगार आलम जो कुछ मैंने बयान किया है खुसूस बिलखुसूस मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उसके बाद तमाम सामीन को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम से दुआ है कि परवरदिगार आलम कल हमारे चचा महबूब अली साहब की साहबजादी का अक़्द निकाह है, परवरदिगारा उस निकाह के अंदर जो भी दिक्कतें हैं या आएंगी या आने वाली हैं उन तमाम दिक्कतों का खात्मा